عہد کے نام پر قتل کرنے والا ظالم بھائی، اپنے مطلب جلن اور حسد کی آگ میں 2 قتل کر دیے۔ کیا قصور تھا معصوم کوثر کا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس کی جان لے لے گا، وہ بھی صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ شیرو کے ہاتھ خون سے سر ہو رہے تھے۔ شیرو نے کوثر کے ہاتھ سے گڈے کو کھینچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر۔ پورے گاؤں میں شیرو کے نام کے چرچے تھے۔ کریل جوان، ہوبرو، بڑی بڑی مونچھیں، جب چلتا تو اس کے چلنے کی آہٹ آس پاس سب کو متوجہ کرتی۔ لڑکیاں سر کا دوپٹہ اور بھی زیادہ ماتھے تک لے آتی اور مرد رک جاتے۔ اگر اس میں کوئی قباحت تھی تو صرف یہ کہ گنڈا بہت تھا، جسے پر ذرا سا بھی قابو نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا کہ شیرو گھر میں بند ہو کر کیوں پڑا تھا؟ وہ کس سوچ میں ڈوبا تھا؟ گاؤں میں ریشم کی شادی کے شادیانے بج رہے تھے۔ دلہن بنی ریشم ہیر جیسی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوثر نے ریشم کو دیکھا۔ کوثر کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اتنی خوبصورت دلہن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر بات سے بے نیاز بھاگتی ہوئی گھر آئی۔ شیرو برآمدے میں بے چینی سے ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کوثر کھلے دروازے سے بھاگتی ہوئی آئی، اندر جانے لگی۔ شیرو نے آواز دی، کوثر! کوثر نے مڑ کر دیکھا اور پھولے سانسوں کے ساتھ بولی، بھائی ریشم باجی تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، کیا بتاؤں؟ شیرو کے دل پر قیامت گزر گئی۔ میرا پیغام دیا تھا؟ کوثر نے عام لہجے میں کہا، میں نے اسے بتایا تھا، بھائی تیرا پوچھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگی، بھائی سے کہنا اب میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ بھائی، امانت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی روپیہ پیسہ ہے جو؟ شیرو نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور کیا دیکھا تم نے؟ میں تو دلہن ہی دیکھتی رہی۔ اس نے اتنے سارے زیور پہنے ہوئے تھے، پورے ہاتھ پہ مہندی، اور بھائی جھومر بھی۔ شیرو نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ کون کون تھا وہاں؟ اس نے پوچھا۔ کوثر بولی، چچی، پھوپھی۔ اور شیرو نے بےتابی سے پوچھا، اور ماسٹر جمشید کے گھر والے؟ شیرو کے دماغ کی رگیں پھڑپھڑانے لگیں۔ کوثر نے ایک لمحہ بھائی کو دیکھا اور پھر باہر جانے لگی۔ شیرو نے وہیں اس رخ پر کھڑے کھڑے آواز دی، کوثر! کوثر آواز کی گرج سے دھمک گئی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، مگر دوپٹہ سنبھال لو، زمین پر گرا ہوا ہے۔ کوثر نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر سامنے سر پہ جما لیا۔ اب جاؤں؟ شیر خاموش رہا اور اندر چولہے کے پاس بیٹھی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماں نے بیٹے کی شکل دیکھی، ساری ہیکٹری نکلی ہوئی تھی۔ شیرو شیر سے بکری بنا ہوا تھا۔ شیرو کو بار بار ریشم کا چہرہ یاد آ رہا تھا، حسین، سرخ سفید بالوں کے درمیان چمکتا چاند جیسا۔ ماں اس کو دیکھ رہی تھی، بے ساختہ بولی، اب جلنے سے کیا فائدہ شیرو؟ شیرو ماں کو دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ ساری برادری کے سامنے گردن جھک گئی میری۔ تیرے لچھن اچھے ہوتے تو آج شہنائی اس گھر میں بج رہی ہوتی۔ ماسٹر صاحب کہ ہاں نہیں؟ شیرو کو لگا جیسے کسی نے تلی لگا دی ہو۔ آگ بگولا ہو کر بولا، میرے لچھن برے ہیں، میرے شیر کے اور اس 2 ٹکے کے پرائمری ماسٹر کے تو بہت اچھے ہیں، جو کسی کی بچپن کی مانگ کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کی کیا اوقات ہے؟ میرے سامنے کلہاڑی کا ایک بار ہی کافی ہے اس کے لیے۔ ماں نے سر پیٹ لیا۔ تیری انہی باتوں سے گھبرا کر مقبول نے اپنی دھی کا رشتہ جمشید سے کیا ہے۔ برآمدے سے آتے ہوئے فضل نے بیوی کی بات سن لی اور کرا لگاتے ہوئے بولا، تو بس سارا دن مونچھوں کو تاؤ دے کر گاؤں بھر میں روب ڈالتا پھرتا، ذلیل کر ہمیں۔ ارے تجھ سے ہم تو گیا، ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں بھی شرمندہ ہیں، پر تجھے اس سے کیا؟ گنڈا گردی کر مزے اڑا۔ ماں نے چادر کے کونے سے ناک اور آنکھیں صاف کی۔ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے، بڑا تو قبر کا ہو گیا، سوچا تھا تیرا بیاہ۔ شیر غصے میں آ گیا، بات کاٹ کر بولا، صرف خواب ہی دیکھے تھے، ریشم کی شادی تو رکوا نہیں سکی۔ یہ جھوٹ موٹ کے آنسو بند کرو اماں، جو تم دونوں نے میرے ساتھ کیا وہ کوئی میرا دشمن بھی میرے ساتھ نہ کرتا۔ فضل محمد کا غصہ شدید ہو گیا۔ ہم نے کرائی ریشم کی شادی، لوفر نہ ہو تو گنڈا بدمعاش، ہماری برسوں کی کمائی عزت کو داغ لگا دیا۔ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا۔ ماں کے دل کو ٹھیس لگی۔ اب جانے بھی دو، ریشم کی جدائی کا غم کیا کم ہے جو تم بھی۔ شیرو آپے سے باہر ہو گیا۔ اٹھتے اٹھتے سلیقے سے پتیلی پہ پتیلی رکھی، اونچی لائن کو ٹھوکر ماری، ساری پتیلیاں شور کے ساتھ گر گئی۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ فضل کو جو غصہ تھا سو تھا، مگر شیرو کو نظر انداز کر کے بے لہجے میں بولا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔
شیرو کی ماں کھانا دے، اس نے بات پلٹی۔ شیرو کی ماں جاتے ہوئے غمزدہ بیٹے کا دو گھڑی بیٹھ کر سوگ بھی نہ منا سکی۔ بینڈ کی آواز تھم چکی تھی، سب گھروں کو لوٹ چکے تھے، کوثر بھی آ کر سو چکی تھی۔ ماں اور ابا سارا دن کی محنت کے بعد اپنی تھکن اتارنے کے لیے اونچے اونچے خراٹے بھر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، صحن میں لیٹے کروٹیں بدلتے بدلتے شیرو کی کمر تکنے لگی، مگر اس کی سوچیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، اس کا پورا جسم انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا دلہن بنی ریشم کے پاس جمشید آیا ہوگا، ریشم شرم سے مارے سمٹ گئی ہوگی، جمشید نے اپنا کلہ اتار کے رکھا ہوگا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا ہوگا، ریشم شرماتی اس کی باہوں میں۔ شیرو اٹھ کر بیٹھ گیا، پسینے سے بڑے ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور خشک حلق کو تھوک سے تر کرنا چاہا، مگر سر کی تھکن کا کیا علاج کرتا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی، یہاں تک کہ مولوی کی آواز آنے لگی، اگر اس روز میں شہر نہ گیا ہوتا تو میرے پیچھے ریشم کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں کون مائکا ڈال دے سکتا تھا۔ شیرو کا تو جیسے سر ہی جھک گیا۔ وہ لوگ جو اس کے دبدبے سے کامتے تھے اب اس کو دیکھ کر ہنسنے۔ ساجدہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، بڑا بدمعاش بنا پھرتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکا، مرد ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے سنا اور ماسی کو گھوڑا، ماسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مارے غصے کے اس نے جیب میں رکھی پستول پر گرفت مضبوط کی، مگر پستول نکال نہیں سکا۔ بازار میں گزرتے ہوئے کوئی بھی اس سے سہما نہیں۔ حلوائی نے اس کو دیکھ کر جان بوجھ کر نگاہ نیچے کر لی۔ اب سے پہلے شیرو پر نگاہ پڑتے ہی حلوائی آواز دیتا، شیر محمد صاحب برفی تو کھاتے جاؤ۔ شیرو اس کے ہاتھ سے ہاکی لفافہ اس طرح لیتا جیسے چھین رہا ہو، اور واقعی اس نے کبھی کچھ لیا ہی کب تھا، ہمیشہ چھینا ہی تو تھا، اور آج اس سے اس کی بچپن کی منگ چھین لی گئی۔ نہر کے پاس بیٹھ کر اس نے پوری طاقت سے کنکر نہر میں پھینکا۔ بھلا گنڈا گردی کرنا بھی کوئی جرم ہے؟ یہ تو دھندا ہے۔ دھندا جس طرح سے کمائی کسی کے نصیب میں لکھی ہو، یہ تو سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ مجھے پتا تھا تو یہاں ہی ہوگا، جیدے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پاس ہی بیٹھ گیا۔ شیرو اس طرح بیٹھا رہا، اسے بھی نہیں دیکھا۔ یار دلداروں سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ شادی ریشم نے کی، اور نام نہ لے اس کا۔ شیرو نے دانت پہ دانت جمائے اور غصے سے کہا، میرا خون کھولنے لگتا ہے، سچ پوچھنا تو خون تو میرا بھی بڑا کھولتا ہے۔ جی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس پرائمری ٹیچر کو پھڑکا دوں اور تیری ریشم کو تیرے قدموں میں لا کر پھینک دوں، اس کے جبڑے بھی بھیج کے۔ شیرو نے اس کو دیکھا اور بڑے بڑے لہجے میں بولا، تیری یاری کا پتہ ہے جیدے، پر یہ کام تیرے کرنے کا نہیں، میری غیرت کا سوال ہے۔ تو دے نہ جواب۔ جیدے نے جلدی پہ تیل ڈالا، کب تک یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ بچہ ہو گیا تو سارا گاؤں تجھے ماما کہہ کے چھیڑے گا۔ کیا سمجھا؟ شیرو کا غصہ دو چاند ہو گیا۔ میں آگ لگا دوں گا سارے گاؤں کو، اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جیدے نے سمجھایا، تو اپنی ریشم کو ماسٹر کی سیج سے اٹھا لے یا پھر بھول جا اسے ہمیشہ کے لیے۔ سمجھ لے وہ تیرے لیے نامحرم ہے، کسی اور کی بیوی ہے۔ جیدے، اس نے للکار کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ جیدہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اوئے کیسا یار ہے تو، یار ہو کے بےغیرتی کا سبق دے رہا ہے؟ اس کی آواز میں لرزش سی آ گئی۔ یار میں نے تو ریشم سے بڑا پیار کیا تھا، جو پراندہ سرما سرخی سمجھ آئی شہر سے لا لا کر اسے دیتا رہا۔ جیدے نے افسوس سے کہا، اور اس نے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں لیا۔ سوچتا کیا ہے؟ حساب لے جا کر اپنی سرخی پاؤڈر کا، پوچھ اس سے جا کر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے نہیں کیا، سارا کیا دھرا اس کے باپ کا ہے۔ باپ کا ہے؟ جیدے نے دہرایا۔ اس نے کہا ہوگا اور تم نے مان لیا، اور بیوقوفا ماسٹر نے 4 چیزیں زیادہ دے دی ہوں گی۔ تو زیادہ بکواس نہ کر، شیرو نے کہا، پیار کرتی تھی وہ مجھ سے، تو پھر جا کر کیوں نہیں اپنے پیار کا حساب لیتا؟ تیرا حق ہے اس پر، پوری برادری کے سامنے اس نے تیرے نام کی منگنی کی انگوٹھی پہنی تھی۔ جیدے نے اکسایا۔ شیرو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کل رات میاں صاحب نے بلا کر مجھے بڑا تانا دیا، کہنے لگے
اگر شیر محمد کی درانتی کو زنگ لگ گیا ہے تو ہم مر گئے ہیں کیا؟ تجھے یاد ہے نا سلمان اور کرن کو میاں صاحب نے دونوں کو ملوانے کے لیے کیسے سارے گناہ اپنے سر لیے تھے؟ سلمان کو صرف سال کی قید ہوئی تھی اور میاں صاحب نے سال بھر کے گھر سے گندم مکنے نہیں دی تھی۔ کیسا گج وج کے باہر آیا تھا اور سارا گاؤں اس کے بیان میں شریک ہوا تھا۔ تم نے دیکھا ہے سلمان کیسے سینہ چوڑا کر کے گلیوں سے گزرتا ہے؟ غیرت یہ ہوتی ہے۔ اب بس کر دے جیدے، بس کر دے، تو نہیں جانتا میں کس آگ میں جل رہا ہوں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو بس پھر اس کا ایک ہی حل ہے، حویلی چل اور میاں صاحب کے پیر پڑ جا۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماما کہلوانا ہے یا غیرت مند؟ جیدہ چلا گیا مگر دو لفظ اس کے آگے پیچھے ناچنے لگے، ماما، غیرت مند۔ شیرو نے پستول نکالی اور چمک گھما کے دیکھا۔ اس کا جی چاہا جمشید سامنے ہو تو ساری کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، لیکن اس کے بعد خود اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جیل کی سلاخیں اور ریشم سے جدائی، اسے دونوں باتیں منظور نہیں تھی۔ اس نے پستول جیب میں رکھ لی اور بے مقصد ہی چل پڑا۔ کھی کھی کی آواز پر اس کے پلٹ کر دیکھا، 5-6 لڑکیاں ایک ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ریشم شرمائی لجائی درمیان میں رانیوں کی طرح چل رہی تھی۔ شیرو کو دیکھا تو سب لڑکیاں کی رفتار دھیمی پڑ گئی، مگر شیرو نے پرواہ نہیں کی اور جا کر ریشم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب لڑکیوں کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ریشم نے غصے سے کہا۔ یہ بدتمیزی نہیں، میرا حق ہے، شیرو نے ڈپٹ کے کہا۔ میں اب جمشید کی بیوی ہوں، اگر تو جمشید کی بیوی نہ رہے تو بکواس بند کر، شیرو نے جھٹکے سے کا ہاتھ چھوڑا۔ لڑکیاں فوراً بھاگتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ریشم بھی لوٹ گئی مگر شیرو وہیں ڈٹا رہا۔ سر پہ گوٹے والا گلابی دوپٹہ جمائے ریشم جیسی چمکدار لگ رہی تھی۔ شیرو نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور میاں صاحب کی حویلی چل دیا۔ میاں صاحب اس کو دیکھتے ہی کہکا لگا کر ہنسے۔ آؤ آؤ شیر، او جاؤ جا کر لسی پانی لے کر آؤ، شیر آیا ہے اپنی ماں کو رخصت کروا کے، جی بڑا ہولا ہو گیا ہوگا بیچارے کا۔ مذاق نہ کریں میاں صاحب، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، اس سے تو اچھا تھا تو جا کے جمشید کے 2 ٹوٹے کر دیتا، ہم سنبھال لیتے نا، تو نہ مردی کا تانا سنتا نہ پریشان ہوتا۔ میاں صاحب میں سوچ رہا ہوں، میاں صاحب ایک دم غصے میں آ گئے۔ اوئے چل اٹھ، یہاں سوچنے والوں کی کوئی جگہ نہیں، رہن دے لسی۔ میاں صاحب حقے کی ایک طرف کی اور گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی۔ دیکھ شیرے، تو ہمیشہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلا ہے، آج اگر تو پریشان ہے تو میرا کوئی فرض نہیں، تو جا، جو کرنا ہے تیرے سر پر میرا ہاتھ ہے۔ شہر سے 4 جماعتیں پڑھ کر آ گیا ہے حرام خور، کل تک اس کا باپ میری جوتیاں اٹھاتا تھا، آج اس نے غیرت پہ ہاتھ ڈال دیا، اس کی یہ مجال۔ تم دیکھنا اگر آج اس کو کسی نے نہ سمجھایا تو کل ہماری درانتیاں، بندوقیں، غیرت کا بس لفظ ہی رہ جائے گا، ماسٹر پڑھائے گا اور بچے بچیاں بزدل کرتا جائے گا، پھر نہ تیری سنی جائے گی اور نہ میری، اس سنپولیے کو سانپ بننے سے پہلے کچل دے شیر، اور یہ تیرا حق بھی ہے۔ پر میاں صاحب 1-2 سال کی جیل تو ہوگی نا؟ میاں صاحب نے پھر اٹھ کر ہوکا گڑگڑایا۔ اوئے بزدلا، فکر کیوں کرتا ہے، 1-2 سال سے زیادہ سزا نہیں ہونے دوں گا، کم بخت نے اپنے رجسٹر بھی تو کالے کرنے ہیں، نادانا، اور تجھے یاد ہے نا علی نے ایک ساتھ 2 قتل کیے تھے، ایک اپنی ماں کا، دوسرا اس کے یار کا۔ شیرو کو یاد تھا اس وقت علی ہیرو بن گیا تھا، پیشی پہ جانے سے پہلے پورے گاؤں سے ایسی وصولی کرتا جیسے جہاد پر جا رہا ہو۔ اور کیا سوچ رہا ہے؟ میاں صاحب نے بولا، اس کا سارا خرچہ پانی میری ذمہ داری تھی، میاں صاحب کے خاندان والے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حویلی میں بزدل اور بے غیرت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دیکھو یہ گاؤں ہے، یہاں عزت کا مطلب غیرت ہے، مردانگی ہے، اگر سب تیری طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے اور سوچنے لگیں گے تو گاؤں اور شہر والوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟
شہر والوں کی طرح بے حیا ہو جائیں گے کیا؟ لمبا سانس بھر کے شیرو کو دیکھا۔ پہلے ایسا کوئی نہیں کرتا تھا، کسی کے منگیتر کو بری آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہیں تھی۔ اب تو یہاں بس سوچنے والے رہ گئے، بزدل کمزور نامرد۔ بیٹھتے ہوئے سارے لوگ ہنسنے لگے۔ شیرو کی غیرت پر تماچا پڑا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا تھا، ایک دم چرپائی کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فیصلہ ہو گیا میاں صاحب، میں اپنے بزرگوں کی عزت پر حرف نہیں لگنے دوں گا۔ کون کون ہے تیرے گھر میں؟ میاں صاحب نے پوچھا۔ ابا ہیں، اماں ہیں، چھوٹی بہن، اور وہ چپ ہو گیا۔ اور میاں صاحب نے دہرایا، بھائی اور بھابھی بھی، وہ شہر میں ہوتے ہیں۔ میاں صاحب نے بولا، کسی طرح اپنی بھاوج کو گاؤں بلا لے، تیرا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں بھائی کا قرضہ معاف کر دوں گا جس کی وجہ سے وہ شہر میں دھکے کھا رہا ہے۔ تو سوچ لے پہلے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ نہیں میاں صاحب، فیصلہ تو ہو گیا۔ بھائی ہی نہیں، میں بھی ساری عمر آپ کی غلامی کروں گا۔ اس نے اٹھتے اٹھتے میاں صاحب کی قدم بوسی کی اور واپس آ گیا۔ اوئے او بندہ ہی کی، جس میں غیرت ہی نہ ہو۔ سب نے سر ہلا دیا شیرو کو، مگر صرف میاں صاحب کی آواز سنائی دی۔ شیرو کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھابھی بھائی کو لکھ بھیجا کہ اس بار عید وہ ہمارے ساتھ کریں۔ بھائی نے بھی ہاں کر دی، روز انگلی پر حساب کرتا۔ اصل میں شیرو کا اور میاں صاحب کا پلان یہ تھا کہ جب اس کے بھائی بھابھی گاؤں آئیں گے تو وہ اپنی بھابھی کو وہ کسی بہانے سے ماسٹر کے ساتھ باتوں میں لگائے گا، اور جب سب ان دونوں کو ساتھ دیکھیں گے اور بولیں گے کہ تم دونوں دوسرے سے ساتھ کیا کر رہے ہو، تو یہ اس پر الزام لگا دے گا کہ ان دونوں کا چکر چل رہا تھا اور میں نے اس لیے غیرت کی وجہ سے ماسٹر اور بھابھی کو مارا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مگر مخصوص وقت پر ٹیوب ویل کے پاس آ کر کھڑے پر بیٹھ جاتا، دور سے کانچ کی چوڑیوں کا شور ایسے سنتا جیسے ریشم اس کے کان کے پاس آ کر دونوں کلائیوں کو ایک ساتھ بھی جا کر کھنکھنا رہی ہو۔ جب وہ مسکرا کے شرما کے ریشم دوپٹے کو دانتوں میں دبدباتی، شیر کا جی چاہتا اس کو اٹھا کر لے جائے۔ اس دن بھی بہت بوجھل دل کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا۔ ابھی اس کے راستے میں ریشم سے نظریں ملی تھی۔ شادی کے 3 ماہ بعد بھی وہ نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ بھائی بھابھی کے آنے میں ابھی دیر تھی اور ماسٹر پہلے ہی سامنے آ رہا تھا۔ گھر میں چھوٹی بچیوں کو جمع کر کے کوثر اپنے گڈے کا بیاہ کر رہی تھی۔ میز پر بسکٹوں اور نمکوں سے بڑی پلیٹیں تھیں۔ مٹھائی اس کی پہنچ سے دور تھی، اس لیے اس نے شیرو کو دیکھا تو بولی، بھائی۔ اس نے ایریوں کو اونچا کر کے ہاتھ اوپر کیے، دوپٹہ کھسک کر کندھے سے آدھا زمین پر گرا۔ مٹھائی اتار دیں بھائی۔ اس کا انداز ملتجی تھا۔ شیرو کی آنکھوں میں سرخ ڈوروں والی ریشم تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھا، ایریوں کے بل کھڑی کوثر کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ماں کی آواز اس نے سنی، جوان ہو گئی ہے مگر گڈے گڑیوں سے باہر نہ نکلی۔ کوثر، اب رہن بھی دے، کل جب تیری اپنی شادی ہوگی تو۔ شیرو کے بالکل پاس کوثر کھڑی تھی، اس پر کم عمری کا نکھار تھا۔ شیرو نے اسے نگاہ چرائی اور پلیٹ اتار کے اس کے ہاتھ میں رکھی۔ جب ہوگی تب دیکھوں گی، ابھی تو میں اپنے گڈے کی گڑیا لینے جا رہی ہوں، ذرا صحرا بندی ہو جائے۔ شیرو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے سوچا، بھابھی کو آنے میں تو ابھی بہت دیر ہے۔ لڑکیاں سحر کے گیت گانے لگی، ساتھ ہی فائر کی آواز سنائی دی۔ لڑکیاں ایک دم چپ ہو گئی، 1 2 3۔ ماں کے ہاتھ سے شربت کا گلاس چھوٹ گیا، سرخ شربت زمین پر بکھرا۔ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ کمزور دل ماں کے دل میں 100 وسوسے سانپ بن کر سر اٹھانے لگے۔ تب یہ شور کے ساتھ شیرو گھر میں داخل ہوا۔ صحرا گاتی لڑکیوں کو چپ لگ چکی تھی۔ شیرو کے ہاتھ خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، شیرو نے کوثر کے ہاتھ سے گڈے کو کھینچا
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے پاس پھینکا۔ نہ سمجھ کوثر بھائی کو دیکھتی رہ گئی اور اس کی کھلی آنکھ کے آخری بار اپنے بھائی کو فائر کرتے دیکھا۔ خود اس پر ایک چیخ نکلی مگر تیسری گولی تک وہ مر چکی تھی اور ماں بے ہوش ہو کر وہیں زمین پر سرخ شربت کے پاس گر چکی تھی۔ سب کچھ لمحہ بھر میں ہو گیا۔ ماسٹر کو وہ پہلے ہی گولی مار چکا تھا۔ شیرو نے کھلی آنکھوں والی معصوم کوثر کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور باہر پڑی ماسٹر کی لاش کے پاس رکھ دیا۔ اس کے پاس کھڑے لوگوں پر غرور بھری نگاہ ڈالی۔ جیدے نے بڑھ کر شانہ تھپتھپایا۔ واہ میرے شیر، واہ، اس کو کہتے ہیں غیرت مند۔ گھروں کی عورتوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ شیر غیرت مند نکلا، اسے کہتے ہیں بہادری۔ قتل کیا ہے اس نے، اپنی عزت پر مان دینا اس کو۔ پولیس آ گئی، دونوں لاشوں کے پاس دائرہ بنا گیا۔ کوئی پرانی دشمنی؟ پولیس والوں نے سوال کیا۔ نہیں جی، ان دونوں کو ساتھ دیکھا میری غیرت کو جوش آ گیا اور رہا نہیں گیا مجھ سے۔ کیا عمر ہے لڑکی کی؟ 15 سال۔ جیدے نے کہا۔ پولیس کے ایک رکن نے 2 لاشوں پر چادر ڈال دی اور پوسٹ مارٹم کے لیے کہا اور شیرو کو لے کر تھانے چل دیے۔ عدالتی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ پیشی ہوتی مگر فیصلہ اگلی تاریخ تک ٹال جاتا۔ 10 ماہ ہو چکے تھے اسے جیل میں آئے۔ اس روز بھی وہ پریشان بیٹھا تھا۔ جیدے نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ فکر کیوں کرتا ہے؟ ایسے کاموں میں دیر سویر تو ہو جاتی ہے نا۔ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آخر اس نے غصے سے پوچھا۔ وہی تو سب کچھ کروا رہے ہیں۔ تیرا باپ تو اس دن سے چرپائی پر پڑا ہے جس دن سے تو جیل ہے۔ ماں تیری زندہ لاش بنی ہوئی ہے۔ بھابھی بھائی تو جیسے دنیا میں نہ ہوں۔ تو سوچ گھر کا دال دلیا کون دیکھ رہا ہے؟ میاں صاحب نا۔ اور ریشم وہ کیسی ہے؟ شیرو نے پوچھا۔ تو اس کی بھی فکر نہ کر، میاں صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے جب تک تو جیل سے رہا ہو کر نہیں آ جاتا وہ ان کے پاس ہی رہے گی، ان کی حویلی میں۔ شیرو نے تڑپ کر جیدے کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے شیر محمد کو زبان دی ہے جب تک وہ نہیں آ جاتا ریشم ان کے پاس شیر محمد کی امانت ہے۔ شیر محمد سر پکڑ کے زمین پر بیٹھ گیا۔ جیدے نے پریشان ہو کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے؟ شیرو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر سختی تھی۔ اور تو نہیں جانتا، میاں صاحب کسی کی امانت کو امانت نہیں اپنا مال سمجھتے ہیں۔ یاد کر، کسی کا ڈور ڈنگر، کسی کی زمین جائیداد کو زیور رکھا ہوا کبھی واپس کیا نہیں نا، تو کیسے کہتا ہے میری امانت کا وہ خیال رکھیں گے؟ شیرو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جس کی خاطر اس نے اپنی معصوم بہن کی بھی جان لی، وہ محبت بھی اس کو نہ مل سکی۔